90,000 تنخواہ لینے والا افسر جب 8,000 مہینہ کمانے والے کسی مزدور سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور ظالم کچھ تو رحم کر لیتا اس غریب کی غربت پہ۔ وہ غریب بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، 6 بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے، اور نادان اور ظالم ایسے غریب مزدور سے رشوت مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تیرے پاؤں سے زمین نہ ہلی؟ اللہ کے قہر سے نہ ڈرا؟ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرا؟ مرنے کے بعد اس رب کو کیا منہ دکھائے گا جس رب نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ اے مرنے کے بعد کالی شکل لے کے اس کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ جس رب نے تجھے خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا، کالی شکل لے کے اس مالک کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ صاحب، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، نمازی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزے دار کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے، مگر سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی، روزہ اس مقام تک نہیں پہنچاتی، حج، زکوٰۃ، تہجد اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر کوئی بھوکا روٹی چرائے، روٹی چوری کرے، بھوکا شخص جو 3 دن کا بھوکا تھا روٹی چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، اگر وہ ایک روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے حکمران کے ہاتھ کاٹے جائے۔ ایسے چور کے ہاتھ کاٹنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ یہاں پر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں، ان کے آگے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، جب تم کسی شادی کی تقریب سے ہو کر گھر آیا کرو تو اپنے بوڑھے باپ کو، مزدور باپ کو، غریب باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 10 تولے سونا دیا۔ جب تم کسی شادی کی تقریب سے گھر آیا کرو نا تو اپنے بوڑھے باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز کے لیے 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، سامان کے دیے۔ تمہارے منہ پر تو باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا، تمہارے سامنے تو بوڑھا باپ، مزدور باپ، غریب باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا، لیکن رات کو جب سوتا ہے نا، رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے، جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے ہیں، اس وقت اس غریب بوڑھے باپ کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ بیٹی کا جملہ باپ کو سونے نہیں دیتا، بیٹی کی یہ خواہش، کاش جس طرح اس مالدار باپ نے بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، کاش کہ میرا باپ بھی مجھے 10 تولے زیور دیتا، 2 ٹرک جہیز کے دیتا۔ بیٹی کی وہ خواہش باپ کی نیند حرام کر دیتی ہے، بیٹی کا یہ جملہ باپ کی نیند حرام کر دیتا ہے۔ پھر ساری رات باپ کی روتے ہوئے گزرتی ہے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے گزرتی ہے، آنسو بہاتے ہوئے گزرتی ہے۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ رو رو کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رو کر کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے، مالک بیٹی کو جہیز کے طور پر 10 تولے زیور دینے والے شخص نے کون سا ایسا کمال دکھایا تھا؟ جہیز کے طور پر 2 ٹرک سامان کے دینے والے شخص نے، باپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی، کون سی ایسی خوبی کر دکھائی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا؟ مالک، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے اتنا بھی نہ دیا کہ میں اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پئی تو دے سکوں، رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پئی تو دے سکوں؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں تو غریب ہوں۔
وہ بڑا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے 1000 روپے شام کو کما کے آتا ہے، بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا بیٹی کو جہیز دے۔ بخار آتا ہے، غریب بڑھا باپ دوائی نہیں لیتا، پیناڈول کی ایک گولی نہیں لیتا، کیا کرے؟ اولاد کو روٹی کھلائے یا دوائی لے، بیٹی کو جہیز دے یا اپنی دوائی لے۔ آئے اس جہیز جیسی لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی والے بیٹی کا جہیز 4 پایوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، دوسری عورتوں کو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے، جب گاؤں کی کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جہیز کو 4 پایوں پہ بچھایا جاتا ہے، 4 پایوں پہ بچھا کے دوسری بچیوں کو آواز دی جاتی ہے، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا اونا دانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، جو بچیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے، وہ بیٹی کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا اس کے جہیز کا بندوبست کرے۔ خدا را کچھ تو رحم کرو، کریم آقا کی غریب امت کو جینے دو۔ وہ غریب جس کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا ہے۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، جینا محال کر دیا۔ وہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ مالک تیری مخلوق مجھے جینے نہیں دیتی، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو۔ یہاں پر میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک رلا دینے والا فرمان سنانا چاہوں گا، ضروری سمجھوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا او صحابہ کسی غریب انسان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے، پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے۔ میں نے کہا اونا دانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ کسی عورت نے کہا حضرت کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد سنبھال لے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ میں نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا آج سے 6 ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرا شوہر فوت ہو گیا، عزیز و اقارب نے میری کوئی مدد نہ کی، عزیز و اقارب کی ہماری مدد نہ کرنے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بالٹی دی، اس بالٹی کے اندر چنے اور چھولے بنا کر ڈال دی، بیٹا جاؤ فلاں سکول کے سامنے، شہر کے فلاں سکول کے گیٹ کے سامنے چھوٹی سی دکان لگا لو، شام کو جتنا کچھ کمانا اپنی 2 ننھی بہنوں کے لیے اور ماں کے لیے
रोटी पानी लेकर आना बाजार से, होटल से रोटी खरीद के आना। जिंदगी का निजाम चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। कल की बात है, मेरा 8 साल सरबराह चने छोले बेचने के बाद 200-400 रुपए जेब में डाले होटल की तरफ जा रहा था। हमारे लिए रोटी खरीदने के लिए, खाना लेने के लिए होटल की तरफ जा रहा था। रास्ते में से मोटरसाइकिल पर 2 आदमी आए। उन्होंने मेरे नन्हे सरबराह को 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए और 200-400 रुपये भी ले लिए। मेरे नन्हे सरबराह की कुल जमा पूंजी लेकर भाग गए। उसने चाहा कि मैं भीख मांग के अपनी 2 बहनों के लिए खाना लेकर घर जाऊं, लेकिन उसे बाप का सबक याद आ गया। बाप ने कहा, बेटे हम सैयद लोग हैं, भूखे मर जाना लेकिन किसी से सदका ना लेना, भूखे मर जाना, भीख मत मांगना, खैरात मत मांगना। मेरा 8 साल सरबराह रात को घर आया रोता हुआ, कहने लगा, माँ आज की रात कल का दिन रोजा रख लो, कल शाम को खाना लेके आऊंगा। मेरे साथ ये कुछ हुआ। जब मेरे 8 साल सरबराह ने कहा ना कि मेरे मुंह पर 2-4 थप्पड़ लगे हैं, मैं आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगी। कहने लगी, मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, मालिक जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे ढावा, मालिक मैं तेरी रजा पे राजी। रात का दूसरा पहर आया, मेरी नन्ही सी बेटी उठकर रोने लगी भूख की वजह से। कहने लगी, माँ ये जो मेरी छोटी बहन है ये कब मरेगी, ये जो छोटी बीमार बहन है ये कब मरेगी। मैंने कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, बहन की लंबी उम्र के बजाय उसके मरने की दुआ मांग रही हो, सेहत याबी के बजाय उसके मरने की दुआ मांग रही हो। नहीं अम्मा, जब हमारा बाप फौत हुआ था तो हमारे मोहल्ले वालों ने हमारे घर खाना पहुंचाया था। मैं तो इस सोच की बुनियाद पे कह रही हूँ, अगर ये छोटी बहन मर जाए, बाकी नहीं तो सुबह मोहल्ला खाना देने के लिए आएगा, पूरे मोहल्ले वाले उठ पड़ेंगे खाना देने के लिए, बाकी नहीं पेट भरकर खाना तो खा लेंगे। खुदारा मेरे भाइयों, जिंदा लोगों की कदर करो, जिंदा लोगों की मदद करो। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की